پیغمبر نبی یہ آخر ہے ظہور میں، اس کو اول بھی کہتے ہیں آخر بھی کہتے ہیں۔ مجھے اس پہ یاد آیا مولانا قاسم نانوتوی کا مناظرہ تھا اور پنڈتوں کے ساتھ تھا۔ کبھی ہمیں لوگ کہتے ہیں اور تم نے مناظرے کہاں سے سیکھے؟ میں نے کہا پیغمبر کے در سے سیکھے ہیں، اور جو بند والا تمہیں کہوں گا مولانا قاسم نانوتوی سے سیکھے ہیں۔ یہ مناظرے تو پیغمبر کے دور سے چلے ہیں، علی المرتضیٰ کے دور سے چلے ہیں، علماء جو بند نے کیے ہیں مناظرے چلے۔ میں خیر یہ کہہ رہا تھا مولانا قاسم نانوتوی کا آریہ پنڈت سے مناظرہ ہے۔ آریہ پنڈت کہنے لگے مولانا قاسم نانوتوی سے حضرت آپ بڑے ہیں، بیان پہلے کر لے، ہم آپ کا احترام کرتے ہیں۔ مولانا قاسم نانوتوی نے فرمایا کہ میں بیان آخر میں کروں گا، اس لیے کہ جس پیغمبر کا میں نے کلمہ پڑھا وہ پیغمبر تو آخری ہے، میرا نمبر بھی آخر میں ہے۔ پنڈت کہنے لگے حضرت ہم آپ سے دلیل سے بات نہیں کرتے، ہم احتراماً اعزازاً کہتے ہیں آپ بیان پہلے کریں۔ مولانا قاسم نانوتوی فرمانے لگے چلیے کچھ بیان پہلے کروں گا، کچھ بیان آخر میں کروں گا۔ جس نبی کا میں نے کلمہ پڑھا وہ نبی اول بھی ہے، وہ نبی آخر بھی ہے۔ وہ پنڈت کہنے لگا حضرت دلائل کی بات نہیں ہے، ہم تو احتراماً اکراماً کہتے ہیں۔ کہا تم میری بات تو سمجھے نہیں ہو، میری منشا یہ تھی کہ کچھ تقریر تم بھی کرو، وگرنہ جب قاسم نانوتوی بیان کرے گا میں پیغمبر کے جوتوں کے صدقے یہ بات کہتا ہوں میرا بیان اول بھی ہوگا آخر بھی ہوگا، تم میرے بات بول نہیں سکو گے۔ پھر مولانا قاسم نانوتوی نے فلسفہ ذات بالعقل کی بنیاد پہ وجود باری پہ 3 گھنٹے دلائل دیے ہیں۔ پھر پنڈت اٹھ کے بیان نہیں کر سکے تو وہاں جو ثالث ہندو تھا اس نے کھڑے ہو کے مولانا قاسم نانوتوی کا فتح کا اعلان کرتے ہوئے کہا آج انسان نہیں بولا، قاسم نانوتوی انسان کی زبان پہ الہام کا فرشتہ بولا ہے۔ میں کہتا ہوں مولانا قاسم نانوتوی نے کہا میرا پیغمبر نبی اول ہے وجود نبوت میں، یہ نبی آخر ہے ظہور نبوت میں، یہ نمبر 3۔ میں چوتھی بات کہنے لگا میں کہتا ہوں رسالت اعلیٰ خدا نے کس کو دی ہے؟ حضرت آدم کو رسالت ملی ہے، عیسیٰ کو رسالت ملی ہے، ان میں 313 رسول آئے ہیں، 1,24,000 انبیاء آئے ہیں۔ میں روایات کی بنیاد پہ کہتا ہوں تلک رسل فضلنا بعضهم علی بعض، اللہ قرآن میں کہتے ہیں لیکن پنڈی والوں کبھی تم نے غور کیا ہے آدم رسول تو ہے لیکن رسول اللہ نہیں، آدم کو صفی اللہ ہی کہتے ہیں، حضرت نور رسول تو ہے مگر رسول اللہ نہیں، اس کو نجی اللہ ہی کہتے ہیں، حضرت ابراہیم رسول تو ہے مگر رسول اللہ نہیں، خلیل اللہ ہی کہتے ہیں، حضرت موسیٰ رسول تو ہے مگر رسول نہیں، انہیں کلیم اللہ ہی کہتے ہیں، حضرت عیسیٰ رسول تو ہے مگر رسول نہیں، روح اللہ ہی کہتے ہیں۔ میں سوال اٹھا کے کہتا ہوں جب آدم بھی رسول ہے، آدم رسول اللہ کہنا چاہیے تھا نا، عیسیٰ رسول ہے رسول اللہ کہنا چاہیے تھا، پر میں نہیں رسول ہے مگر رسول اللہ نہیں کہنا۔ ہاں اللہ پھر کیا کہے؟ پر میں کہنا محمد رسول اللہ ہے، رسول تو سارے ہیں مگر رسول اللہ کہنا اسی کو ہے۔ ارے وجہ کیا ہے؟ میں کہتا ہوں جاؤ دنیا بھر کی کتابیں کھنگال لو، تمہیں یہ نقطے دیوبند والے ہی دیں گے، رسول تو سارے تھے مگر اس کو رسول اللہ ہی کیوں کہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ رسالت کا معنی ہے خدا سے علم و عمل کو لینا اور امت کو علم و عمل دینا۔ توجہ رکھنا، آدم نے علم و عمل خدا سے لیا ہے، حضرت عیسیٰ نے خدا سے لیا ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ نے خدا سے لے کے امت کو دیا ہے۔ میرے پیغمبر نے بھی علم و عمل خدا سے لیا امت کو دیا ہے، لیکن ان کے لینے کا انداز ادنا ہے، میرے پیغمبر کے لینے کا انداز اعلیٰ ہے، ان کے دینے کا انداز بھی ادنا ہے، ان کے دینے کا انداز بھی اعلیٰ ہے۔ تو کہے گا وہ کیسے؟ حضرت آدم نے علم و عمل لیا ہے مگر خدا نے جنت میں بٹھا کے دیا ہے، حضرت نوح کو دیا ہے، یہودی پہاڑ تک پہنچا کے دیا ہے، ابراہیم خلیل اللہ کو دیا ہے، ارے چیخا سے لے کے بیت اللہ تک لے جا کے دیا ہے، حضرت موسیٰ کلیم اللہ کو دیا ہے تو زیادہ سے زیادہ طور سینہ تک پہنچا کے دیا ہے، حضرت عیسیٰ کو دیا ہے تو زیادہ سے زیادہ بیت المقدس سے لے کے حضرت عیسیٰ کو چوتھے آسمان تک لے جا کے دیا ہے۔ لیکن جب میرے محمد کی باری آئی ہے خدا نے علم و عمل دیا ہے تو کبھی خدا نے بیت اللہ میں لٹا کے دیا ہے، کبھی خدا نے زمزم تک پہنچا کے دیا ہے، کبھی خدا نے سور و ہرا تک لے جا کے دیا ہے، کبھی خدا
میرے پیغمبر کو علم و عمل خدا نے دیا، اللہ نے یہاں سے یثرب مدینہ منورہ تک لے جا کے دیا ہے، بیت اللام تک لے جا کے دیا ہے، طور سینا تک لے جا کے دیا ہے، بیت المقدس تک لے جا کے دیا ہے۔ آج جو بندیوں میں یوں کہتا ہو خدا نے محمد کو علم و عمل دیا ہے تو کبھی بیت اللہ میں بٹھا کے دیا ہے، کبھی عائشہ کی گود میں لٹا کے دیا ہے، کبھی صدیق کے کندھے پہ بٹھا کے دیا ہے، کبھی علم و عمل دیا ہے۔ تو میرے خدا نے پیغمبر کو ارے کعبہ سے لے جا کے عرش معلیٰ تک پہنچا کے دیا ہے۔ ارے کعبہ کا انتخاب کیوں ہے؟ ان اول بیت وضع للناس، یہ اول البیت ہے، میرا محمد اول الرسل ہے، اس لیے بیت اللہ سے دینا شروع کیا ہے۔ اللہ عرش تک لے کر کیوں گیا ہے؟ وسع کرسی السماوات والارض، 7 زمینیں ہیں، اوپر خدا نے کرسی بنائی ہے، کان عرش علی الماء، اوپر سمندر بنایا ہے، سمندر کے اوپر عرش بنایا ہے۔ کعبہ سے کائنات کا آغاز ہے، عرش پہ مخلوق کی انتہا ہے، میرے محمد سے نبوت کی ابتدا ہے، میرے محمد پہ نبوت کی انتہا ہے۔ خدا نے دیا ہے تو کعبہ میں بٹھا کے دیا ہے، عرش معلیٰ تک لے جا کے دیا ہے، دیا ان کو بھی ہے، انہوں نے خدا سے لیا ہے، مگر وہ لینے میں وہاں تک نہیں پہنچے جہاں تک میرا محمد پہنچا ہے۔ آدم سے لے کر عیسیٰ ایک حد تک رہے ہیں، یہ حدود کراس کر کے عرش تک گیا ہے لینے کے لیے۔ ارے جب دینے کی بات آئی ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ وہ انس کو دیتے ہیں، میرا پیغمبر انس اور جن کو بھی دیتا ہے۔ ارے اس سے بڑھ کے کیسا ہو، اگر وہ جن کو بھی دیں گے جیسے سلمان علیہ السلام نے دیا ہے تو میرا پیغمبر جن و انس کو بھی دیتا ہے، ارے حور و غلمان کو بھی دیتا ہے۔ تم کہو گے حضرت آدم تو جنت میں تھے، میں اس سے بڑھ کے بات کہتا ہوں، ارے پہلے انبیاء نے مال امت کو دیا ہے، میرے پیغمبر دینے پر آئے ہیں تو امت کو بھی دیا ہے، امت کے انبیاء کو بھی دیا ہے۔ ارے پنڈی کے سنی تو کہے گا تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ ہمارے پیغمبر نے علم و عمل انبیاء کو بھی دیا ہے۔ تمہیں سمجھانے کے لیے کیسا ہو، اگر تم مسجد میں گیا ہے تو مسجد میں جا کے نماز پڑھی ہے، توجہ رکھنا، نماز پڑھی ہے، امام کے پیچھے کھڑے ہو کے تکبیر تحریمہ تو نے بھی کہی ہے، امام نے بھی کہی ہے، تجھے اجر ملے گا۔ قیام تو نے بھی کیا ہے، قیام امام نے بھی کیا ہے، تجھے اجر ملے گا۔ رکوع تو نے بھی کیا ہے، رکوع امام نے بھی کیا ہے، اجر تجھے ملے گا۔ سجدہ تو نے بھی کیا ہے، سجدہ امام نے بھی کیا ہے۔ تشہد میں تو بھی بیٹھا ہے، امام بھی بیٹھا ہے۔ سلام تو نے پھیرا ہے، امام نے بھی پھیرا ہے۔ پنڈی کے دوستوں مجھے تم بتاؤ، امام کے پیچھے سورت نہ میں نے پڑھی ہے نہ تو نے پڑھی ہے، لیکن جب قیامت کو کھڑے ہوں گے اللہ قرآن پڑھنے کا اجر بھی دے گا۔ میں فاتحہ کی بات نہیں کرتا، میں اگلی سورت کی بات کرتا ہوں، اس سے تو دنیا جہان مشترک ہے۔ امام سورت پڑھتا ہے، مقتدی نہیں پڑھتا۔ فرق یہ ہے ہم کہتے ہیں عام سورت بھی نہیں پڑھتا، سورت فاتحہ بھی نہیں پڑھتا، لیکن اجر خدا دیتا ہے۔ ارے کیوں دیتا ہے؟ امام تیرے نے پڑھا ہے، اجر تجھے ملنا ہے۔ میرے پیغمبر نے جو فرمایا من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراۃ، اگر امام موجود ہے تو پڑھا امام نے ہے، اجر تجھے بھی ملے گا۔ پھر میرے دوستوں میں یہ بات کہنے لگا ہوں، اگر پنڈی میں تم مقتدی ہو، تمہارے امام نے فاتحہ سورت پڑھی ہے، اجر تجھے ملا ہے، لیکن ایک مقام وہ بھی آیا ہے کہ جب میرے پیغمبر امام بنے ہیں، آدم سے لے کر عیسیٰ مقتدی بنے ہیں، میرے پیغمبر امام بنے ہیں، ارے انبیاء مقتدی بنے ہیں، میرے نبی نے فاتحہ کو پڑھا ہے، انبیاء نہیں پڑھتے۔ علامہ کاندھلوی کی تحقیق ہے، اللہ قرآن میں فرمائے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، اے میرے پیغمبر میں نے فاتحہ تجھے دی ہے، تو جس کو دی ہے وہ پڑھے گا، جس کو نہیں دی وہ نہیں پڑھے گا۔ میرے پیغمبر نے پڑھی ہے، باقی انبیاء نے نہیں پڑھی ہے، لیکن اجر ان کو بھی ملے گا۔ کیوں ملے گا؟ تیری مسجد میں تیرے امام نے پڑھا ہے تو امام کی وساطت سے اجر تجھے ملا ہے، اور وہاں پہ میرے نبی نے پڑھی ہے تو نبی کی قرات کا اجر انبیاء کو ملا ہے، تو تیرا امام تجھے دیتا ہے، میرا نبی نبیوں کو دیتا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا رسالت کا معنی خدا سے لینا ہے، میرا نبی لینے میں بھی آلہ ہے۔ ارے رسالت کا معنی امت کو دینا ہے، میرا پیغمبر علم و عمل دینے میں بھی آلہ ہے۔ اس لیے فرمایا آدم کو صفی اللہ کہنا ہے، محمد کو رسول اللہ کہنا ہے۔ حضرت محمد کو توجہ رکھنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہنا ہے؟ توجہ بھی کیا کہنا ہے؟ حضرت آدم کو بولیے صفی اللہ، حضرت نوح کو دلیل پہ غور کرنا، حضرت عیسیٰ کو، حضرت محمد کو۔ کیوں؟ رسالت ان کو بھی ملی ہے، لیکن ہمارے پیغمبر کو رسالت اعلیٰ ملی ہے۔
ہمارے پیغمبر کو رسالت توجہ میں ایک نقطہ پیش کرنے لگا. رسالت اعلیٰ کا معنی کیا ہے؟ اللہ قرآن میں یوں فرمائے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتمن. توجہ، دلیل پہ غور کرنا. وخاتمن حضرت ایک ہے